السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 12 سے آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک تجھ سے نبأهم حالات ان کے بالحق صحیح حق کے ساتھ. انہم تحقیق وہ فتیتن کئی نوجوان تھے آمنو ایمان لائے بربہم پروردگار اپنے پر وزدناہم اور ہم نے زیادہ دی ان کو ہدا ہدایت. ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی. تو نحن نقص علیک نبأهم بالحق ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ بالکل درست ٹھیک. اصل میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش مکہ نے 2 لوگوں کو مدینہ بھیجا یہود کے پاس کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تحقیق کروائیں. یہود کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ اہل کتاب تھے، انبیاء کو پہچانتے تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سچا شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس کی سچائی معلوم کرنی ہے تو اس سے 3 سوال کرو. ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں اور تیسرا روح کے بارے میں. اگر اس شخص نے تمہارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو تم سمجھ لو کہ واقعی یہ نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو ان کو سوالوں کے جواب نہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ یوں ہی بات کرتے ہیں اور آپ نبی نہیں ہیں. کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں کوئی شخص ان 3 باتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا. یہ اصحاب کہف کا قصہ چند یہودی علماء ہی جانتے تھے. ان کے عام لوگ کتاب نہیں پڑھتے تھے، صرف علماء پڑھتے تھے. کیونکہ ان کے یہاں پہ کیا تھا کہ عام لوگ کتاب نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کتاب کا علم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی صرف گمان کے بیس پر چلتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے اس لیے مان لیا، یا انہوں نے یہ کہا ہے اس لیے مان لیا. قرآن کا علم رکھنا صرف دوسروں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. سوچتے ہیں کہ قرآن کا علم وہ رکھتے ہیں جنہیں کوئی ڈگری چاہیے اس سے ریلیٹڈ، جن کو عالم بننا ہو. لیکن اصل میں قرآن صرف کسی ایک گروہ کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے آیا ہے. قرآن اور حدیث ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور جیتے ہم سب ہیں، صرف مولوی یا پھر ڈگری حاصل کرنے والے لوگ ہی نہیں. بہرحال اب کیا ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا. آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے. لیکن 15 دن تک وحی نہیں آئی. آپ بہت پریشان ہوئے. ان 15 دنوں میں اہل مکہ کو خوب موقع ملا کہ آپ کے خلاف خوب باتیں کرے. لیکن بالآخر وحی آئی، اور آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کسی چیز کا وعدہ نہ کریں جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیں. اور ہم اب آپ کو یہ قصہ ٹھیک سناتے ہیں، جو اس بات کی دلیل تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آپ کی معلومات کا سورس بہت درست ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنایا جو ہم آگے پڑھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اب مان جائیں، مگر وہ نہیں مانے کیونکہ انہیں ماننا نہیں تھا۔ وہ تو محض ایک طوفان کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے بیان فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تو یہاں پر آیا وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہدایت پر سیدھے راستے پر تو ہوتے ہیں لیکن درجوں میں پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اسی میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان قبول کیا اور اس کا اظہار کیا اور قوت سے قبول کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وَرَبَطْنَا، اور مربوط کر دیا، طوے سے یہ بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یا پھر مربوط وہی چیز ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو کہنے لگے، ربنا پروردگار ہمارا، رب رب ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہ پکاریں گے ہم، من دونہ سوائے اس کے، الہن کسی کو معبود، لقد قلنا البتہ کہیں گے ہم، اذن اس وقت، شططا جھوٹ، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا، باندھ دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو یہ تو ایک جھوٹی بات ہوگی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا یعنی جما دیا، ان کا خوف دور کر دیا۔ ایک ایمان کی کیفیت کا ذکر ہے۔ جب سچا ایمان اور یقین دل میں آتا ہے نا، تو پھر انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہر کسی کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ ایمان کے راستے کی ہر مشکل کو برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہدایت میں ترقی کریں، جو آگے بڑھیں۔ ڈر کے پیچھے ہی کھڑے رہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ عام زندگی میں بھی کچھ لوگ اپنے قوت ارادے کو، کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور رسک لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر انسان کو چانسز دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس موقع کو یوز کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں اور رسک لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بچے بھی گر کر ہی آگے بڑھتے ہیں، گر کر ہی سنبھلنا سیکھتے ہیں، اور یہی بات دین کے معاملے میں بھی ہے۔ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑنا خود کو رسوا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بہت بار ہم کوئی کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رسک لینے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کا یہ حکم پڑھا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تو کبھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں یا اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی رسک ہی لیتے ہیں۔ کیا رسک ہوگا؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، میری تعریف کا گراف نیچے گر جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خوف حائل ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور چیز کے ڈر سے ہم جب اس سیڑھی کو نہیں چڑھتے
جو ہمیں چڑھنی ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، تو چڑھتے نہیں ہیں تو ہدایت میں بھی ترقی نہیں ملتی، درجے بھی نہیں بڑھتے۔ لیکن جب انسان اللہ کو تھام لیتا ہے کہ نہیں، میرا نقصان اور فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ بھی دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے دل بندھ گئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہدایت میں ترقی ہوئی، دل مضبوط ہوئے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کیا؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا الہ، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ الہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ جو حیران کر دے۔ ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور سے امپریس ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں امپریس کر دے یا جس کے خاطر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ اس کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور سے مرعوب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بہت بار دنیا کا نقصان نہ ہو جائے اس لیے اللہ کا کہا نہیں مانتے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکے ہم یا کسی اور سے مدد مانگی ہم نے تو ہم تو حق سے دور چلے گئے۔ شططا کا معنی ہے حد سے زیادہ دور ہونا، اور اس کا مفہوم جھوٹ بھی لیا گیا ہے۔ شططا جھوٹی بات، یعنی کچھ ایسی بات ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکاریں تو یہ تو ایک جھوٹی بات ہوگی، اصل حقیقت سچائی سے بہت دور بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری طریقے سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے اور ہمارے اعمال میں خلوص پیدا کرے، ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ کر دے، آمین۔ اب میں انشاءاللہ ان الفاظ کو عربی میں پڑھوں گی اور آپ انہیں اردو میں ریمائنڈ کریں گے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ جزاك الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔